السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ یوں تو تاریخ اسلام کا ماضی جرنیلوں، شہ سواروں، سپہ سالاروں، مجاہدوں، جوانوں اور شیر دل دلیروں سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے چنندہ اسماء گرامی ہیں جو تاریخ کے روشن اور تابناک ستارے بنے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت شہ سوار جنگجو جاباز کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس جنگجو جاباز نے باغائے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشہ چینی کی اور شہ سواری کے عظیم المرتبت رتبے پر فائز ہوئے۔ جس عظیم المرتبت جوان شیر دل دلیر بہادر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ تمام غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا اور ہر طرح کے ابتلاء و آزمائش میں بڑے ہی حسن خوبی کے ساتھ اترے اور کامیابی کی سیڑھیاں طے کی۔ وہ عظیم المرتبت جاباز شہ سوار جنہوں نے جنگ معطا میں شریک ہو کر قابل ستائش کارنامہ سر انجام دیے اور تاریخ کے صفحات میں اپنا نام نقش کر دیا۔ مرتدین کے خلاف لڑتے لڑتے نہ جانے کتنے مرتدین کی کھوپڑیاں اڑا کر کے گردنیں تن سے جدا کر کے جام شہادت نوش فرما گئے۔ یقیناً آپ بے چین و بیتاب ہو رہے ہوں گے کہ آخر وہ عظیم المرتبت ہستی کون ہے جنہوں نے درسگاہ نبوی سے تربیت پا کر کے جنگوں اور میدان کارزار میں انوکھا اور تاریخ کے قلب میں علم شجاعت کو بلند کیا۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا نام کیا ہے؟ یقیناً آپ بے چین ہو رہے ہوں گے۔ آئیے قبل ازیں کے میں آپ کا نام اسم گرامی پیش کروں، پہلے درود و پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی، آپ کے آل اور اصحاب پر پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے میں اس عظیم المرتبت ہستی کا نام اسم گرامی آپ کی مبارک سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ عظیم المرتبت جنگجو جاباز شہ سوار کا نام اسم گرامی ہے سیدنا حضرت ثابت بن اقرم بن ثعلبہ العجلانی البلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آن جناب انصار کا حلیف اور ان نامور شہ سواروں میں سے ایک ہیں جن کی بھرپور عظیمت، شجاعت اور فضل و شرف کی گواہی میدانہ جہاد نے دی ہے۔ حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کا اقرار اس ابتدائی مرحلے ہی میں کر لیا تھا جب اس کی کرن انصار کے درمیان چمکی ہی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ کا دیدار کرنے سے پہلے ہی قبول کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کرام علیہم الرضوان کی عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ سیدنا حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر دائی سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دین الہی کی دعوت دے رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انصار کی تلوار کے سپوت مثلا اسید ابن حضیر، سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ اور ان کے علاوہ بیشتر انصاری سرداران
اسلام قبول کر چکے ہیں علیہم الرضوان۔ حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ منتظر تھے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں تو یہ اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہجرت وقوع پذیر ہوئی تو حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے آپ کو اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ یہ عظیم المرتبت شہ سوار جنگجو جاباز یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً تمام غزوات میں شامل رہے اور انہوں نے اس شرف کو حاصل کیا اور تمام غزوات میں انوکھا کردار ادا کیا۔ یہ پیش قدمی کرنے والے شہ سوار ان خوش نصیب بدری صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروانہ مغفرت پہلے ہی جاری کر دیا۔ حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر تمام جنگوں میں حصہ لیا اور بڑے نمایاں اور قابل ستائش کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ بدر میں داخل ہوئے، دل فریب اور حسین نظر جد و جہد کا مظاہرہ کیا۔ مشرکین کے ایک بہادر جنگجو مرد فروا بن خنیس السہمی کو گرفتار کیا، جس کی آزادی کے لیے عمرو بن قیس نے 4000 درہم فدیے کی پیشکش کی۔ غزوہ بنو قریظہ میں حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان مجاہدین میں ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کے لیے فوری دوڑتے ہوئے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور بنو قریظہ کے یہودی مغلوب ہوئے۔ ماہ ربیع الاول سن 6 ہجری میں مارکہ غمر وقوع پذیر ہوا۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں 40 افراد کا لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرتا ہوا صحیح سالم اور مال غنیمت لے کر کے واپس آیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس میں سے کوئی بھی فرد شہید نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کو کوئی قابل ذکر زخم آیا، بس صرف ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ کو معمولی سی چوٹ لگی، یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ سیدنا حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شریک رہے، یہاں تک کہ جنگ معطا وقوع پذیر ہوئی، یہ اس میں شریک ہوئے اور اس میں ان کا موقف بڑا ہی دل پسند اور مبارک تھا۔ آئیے وہ دل پذیر موقف میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ یقیناً حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنگ معطا میں اور حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبقریت جنگ معطا میں مسلم ہے۔ جنگ معطا جمادی الاولی سن 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ وہ جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو امیر لشکر نامزد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لیا جائے، اگر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا لیا جائے۔ پھر اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے لیے سفید جھنڈا بنایا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھمایا۔ حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ اس غازی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ وداع کی گھاٹی تک پیدل تشریف لے گئے، وہاں یہ کچھ دیر ٹھہرے اور پھر لشکر کو الوداع کہا۔ وہاں مقام معطا پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، خون ریز لڑائی کا آغاز ہوا۔ لشکر اسلام محض 3000 افراد پر مشتمل تھا، ان کا مقابلہ 2 لاکھ جنگجو افراد کے ساتھ
تھا۔ یہ معرکہ بڑا انوکھا تھا، یقیناً یہ بڑا عجیب و غریب معرکہ تھا کہ ایک طرف 2 لاکھ کا لشکری جرار، ایک طرف 3000 کی ایک چھوٹی سی نفر۔ دنیا دہشت اور تعجب کے ملے جلے جذبات سے اس کا مشاہدہ کرنے لگی، لیکن جب ایمان کی ہوا چلنے لگتی ہے تو بڑے بڑے عجائبات جنم لیتے ہیں۔ مومنوں نے کثرت کے بلبوتے پر فتح حاصل نہیں کی، جیسا کہ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ روداد بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جنگ موطا میں حاضر تھا۔ جب ہم نے مشرکین کو دیکھا تو کثرت تعداد، اسلحہ، گھوڑوں، دیباج، ریشم اور سونے سے لدے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھیں یہ منظر دیکھ کر چوندیاں گئیں۔ مجھے ثابت بن اکرم نے کہا، ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تجھے مقابلے میں آنے والے دشمن کی بہتات دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں نہیں تھے؟ ہم کثرت تعداد کے بنا پر کبھی فتح یاب نہیں ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کا جھنڈا تھاما اور داد شجاعت دیتے ہوئے خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑا، بے جگری سے لڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، اس موقع پر ہمارے تاریخ اسلام کا بطل جلیل، شہسوار، جنگجو جاباز، سالار سیدنا حضرت ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، جھنڈا پکڑا، بآواز بلند انصار کو پکارنے لگے۔ لوگ ہر طرف سے چھلانگیں مارتے ہوئے ان کی طرف آنے لگے۔ یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، لوگوں میرے پاس آؤ۔ سب وہاں ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید سالار مدینہ کے پاس گئے اور کہا، اے ابو سلیمان یہ جھنڈا پکڑو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو یہ جھنڈا نہیں پکڑوں گا، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہیں، آپ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بندہ خدا آپ اسے لے لیجئے، اللہ کی قسم میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑا، اسے کچھ دیر تھامے رکھا۔ مشرک آپ پر حملہ آور ہوئے، آپ ثابت قدم رہے، مشرک ڈگمگا گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی حملہ آور ہوئے، ان کے لشکر سے ایک جتھا ٹوٹا، پھر بہت سے افراد بدکنے لگے اور اس روز حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں باقی رہی۔ حضرت خالد ابن ولید اپنا حربی تجربہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لشکر کو قدم بقدم پیچھے ہٹانے لگے۔ اس طرح اپنے لشکر کو اندوہناک شکست سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ رات ہو گئی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرصت کو غنیمت جانا، لشکر کا نظام بدل دیا۔ لشکر کے پیچھے ایک لمبی سب باندھی۔ جب صبح ہوئی دشمن نے مسلمانوں کے حالات کو بدلا ہوا دیکھا، شور و غغا سنا، اسلحے کی جھنکار سنائی دی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ لشکر اسلام کو کمک پہنچ گئی ہے، دشمن مرعوب ہو گئے۔ حضرت خالد دشمن کو مسلسل حیران و پریشان کرنے لگے۔ مسلمان پیچھے ہٹتے ہوئے بھی چند دن مسلسل مد مقابل دشمن سے برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ رومی خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں ہمیں صحرا کے جانب دھکیلا نہ جا رہا ہو۔ دونوں لشکر رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگلی قسط جلد ہی آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔